بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی۔ ناظرین، آج اس سلسلے کی 19ویں قسط ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ۔ 27 ستمبر 1018 کو محمود غزنوی وادی گنگا کی فتح کی غرض سے چلا۔ 2 دسمبر 1018 عیسوی کو اس نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور بڑی تیزی سے پوری وادی کو فتح کر لیا، جس میں برن، بلند شہر، مہابن، متھرا کا قلعہ، متھرا شہر اور کنوج اہم مقامات تھے۔ برن بلند شہر کا راجہ ہردت 10,000 جوانوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کر آیا اور محمود غزنوی سے مل کر ان سب نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ محمود غزنوی بلند شہر کو چھیڑے بغیر آگے قلعہ مہابن کو چلا گیا۔ مہابن کے راجہ کلچند کو شکست ہوئی تو اس نے بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد وہ جمنا پار کر کے شہر متھرا پہنچا، جو کرشن داسو دیو کرشن بھگوان کی جنم بھومی تھا۔ یہ ایک عظیم الشان شہر تھا جو بلند و بالا عمارتوں اور فن کے تعمیراتی شاہکاروں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی متھرا کے ان بے شمار مذہبی عمارتوں کے فن تعمیر سے بے حد متاثر ہوا، لیکن ان کے گرانے سے اپنے فوجیوں کو روکنے سے باز رہا۔ متھرا شہر میں نہایت زیادہ غارت گری، لوٹ مار اور آتش زنی کی گئی۔ وہاں سے واپس آئے ہوئے منج، امنی اور سرسوا کے قلعوں کو بھی فتح کرتا گیا۔ قلعہ میرٹھ والوں نے 2,50,000 روپے اور 30 ہاتھی پیش کیے۔ قلعہ مہاجن کے راجہ گلچند نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن غزنوی فوج نے اسے آ لیا تو اس نے خنجر سے پہلے اپنی بیوی اور بیٹے کے سر کاٹ دیے، پھر خودکشی کر لی۔ یہاں سے بہت سا مال، دولت اور 80 ہاتھی ملے۔ متھرا کے بارے میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے امیروں کو ایک خط لکھا تھا، جس میں وہ کہتا ہے، اس شہر میں 1000 بلند ترین محل ہیں، جن میں سے زیادہ تر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں، اور مندر تو اتنی تعداد میں ہیں کہ میں انہیں توڑتے توڑتے تھک گیا ہوں، لیکن ان کا شمار نہیں کر سکا۔ اگر کوئی اس قسم کی عمارت بنانا چاہے تو ممکن ہے کہ 1,00,000 اشرفیاں، ایک اشرفی 10 ماشے سے 1 تولے تک کے وزن کا سونے کا سکہ صرف کرنے کے بعد 200 سال کے عرصے میں بہت ہی مشتاق اور ماہر معماروں کے ہاتھوں اس کا کام انجام دیا جا سکے۔ متھرا سے سلطان محمود غزنوی نے بے شمار مال غنیمت کے علاوہ 5 سونے کے بت، جن کی آنکھوں میں یاقوت جڑے تھے، حاصل کیے۔ ان کی قیمت 50,000 اشرفی تھی۔ ان میں ایک بت میں نیلے یاقوت کا ٹکڑا جڑا تھا، جس کا وزن 400 مشکال، ایک مشکال تقریباً 2.25 ماشے یعنی تقریباً 1.5 گرام، کل وزن 600 گرام تھا، کہ 100 اونٹوں پر لادا گیا۔ اس کے علاوہ 55,000 غلام اور 350 ہاتھی بھی مال غنیمت میں ہاتھ آئے۔ یہاں سے چل کر اس نے بزمت ابن کے قلعوں کے فتح کیا۔ منج کے فوجیوں کو جب شکست ہونے لگی تو سب نے اپنی بیوی بچوں کو آگ کے ایک بڑے الاؤ میں پھینکا اور خود شیطانوں کی طرح لڑتے ہوئے آخری آدمی تک مر مٹے۔ غزنی واپس جا کر سلطان نے متھرا کی نقل میں ایک نہایت وسیع و عریض عالی شان مسجد سنگ مرمر بنائی اور خوبصورت قندیلوں سے اسے بھر دیا۔ لوگ اس کی روشنیوں کو دیکھ کر اسے عروس فلک کہتے تھے۔
مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا مدرسہ بھی بنایا گیا، مگر تمام امیروں نے بھی محلات، مسجدیں اور مدرسے بنائے۔ کالنجز پر حملے۔ سن 1019 عیسوی سے لے کر 1023 تک سلطان نے کالنجر پر بار بار حملے کیے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کالنجر کا چنڈیلا راجہ گنڈا اور کنوج کا نیا پرتیبار راجہ ترلوچن پال اور مہاراجہ آنند پال کا بیٹا ترلوچن پال ہندو شاہ تینوں نے مل کر مزاحمت کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ترلوچن پال شاہ کو اس کے فوجیوں نے 1020 میں کالنجر کے راستے میں قتل کر دیا، جبکہ اسی اثنا میں اس کا بیٹا بھیم پال جیل سے بھاگ کر اپنی فوجوں سے آن ملا۔ لیکن یہ ایسا راجہ تھا جس کے پاس کوئی خطہ و زمین نہیں تھا۔ 1026 تک بھیم پال زندہ رہا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی ہندو شاہی خاندان حکومت اور ہندو شاہی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ البتہ اس خاندان کے بہت سے نوجوان کشمیر جا کر سرکاری ملازمتوں پر فائز ہو گئے۔ لاہور کی فتح۔ سن 1021 میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا اور بقول فرشتہ سپاہیوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خوب جی کھول کر شہر، آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں کو لوٹا اور بے شمار مال غنیمت لے کر سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، آج کی قسط یہیں پر مکمل ہوئی۔ آئندہ آنے والی ایپیسوڈ قسطیں دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل مہکتے الفاظ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بلا تعطل آپ تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔